وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين للتراب المقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقي على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صلوات بر محمد قوت ایمانی سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. پروردگار عالم شہزادی کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور خداوند قدوس و برتر امیر المومنین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جمیع ارواح مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے. کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور اس کا خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے ارواح مومنین کے ساتھ. حدیث میں ہے کہ رسول خدا جمعے کی صبح رو رہے تو لوگوں نے آ کے پوچھا ماذا یبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مردوں نے آپ کو کیسے رلا؟ فرمایا کل شب جمعہ تھی اور خدا شب جمعہ روحوں کو آزاد کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں. تو ارواح مومنین و مومنات آزاد ہونے کے بعد اپنے اپنے عزیزوں کے پاس آتی ہیں اور طلب کرتی ہیں کہ کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کرے. اور حضرت ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کہ بالخصوص ماں کی روح وہ پوری رات وہاں جاتی ہے جہاں جہاں بچہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کہ میں نے کل تجھ پر رحم کیا تھا آج تو مجھ پر رحم کر. اس لیے مومنین و مومنات کے گھروں میں یہ قدیم سنت ہے تلاوت حدیث کے ساتھ مجلس عزائے حسین، کیونکہ حسین ابن علی کی مجلس سے زیادہ کوئی چیز ایصال ثواب کے لیے نہیں. نماز پڑھیے بندگی ضروری ہے لیکن نمازی سے آل محمد کا وعدہ نہیں کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے. آپ باجماعت نماز شروع کرا دیجئے، اس کی اہمیت اپنی جگہ لیکن سیدہ کے آنے کا سبب نہیں. روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادت ان میں اکلوتی عبادت ہے ذکر حسین.
کائنات کے لیڈر جانے سے پہلے کنفرم کرتے ہیں کہ مجمع کتنا ہے، اور حسین کی ماں اتنی کریم ہے، خالی ایک پڑھنے والا ہو اور وہی سننے والا ہو، دوسرا بھی ہو تو شرط ہو جائے گی، خود پڑھیے رو پڑھیے، وہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں دعا کر کے کہوں خدا بندہ سید علی محتشم زیدی کے درجات بلند فرما، مغفرت فرما، حشمت علی زید صاحب کے درجات بلند فرما، جتنے مرحومین مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کس نے آمین کہا ہے؟ جو یہاں پہ تھا۔ اور مجلس میں آتے ہیں 14 معصومین، اور جہاں معصومین آتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو دعا مانگنے والے کے ساتھ، مومن کے ساتھ آمین نہ کہے وہ بخیل ہے، کیونکہ مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین بھی نہ کہے تو بخالت نہیں تو اور کیا۔ آمین کہنے والے کے پاس سے کیا جا رہا ہے؟ اور آمین کے متعلق ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ علماء نے لکھا کہ ایک مولانا کے پاس کوئی صاحب گئے، کہا سرکار دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ مولانا نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارہ بارش فرما۔ اس نے کہا آمین۔ اگلے دن مولوی کے کھیت سوکھے رہ گئے اور اس مومن کے کھیت جل تھل ہو گئے۔ اتنے ایریے میں بارش آئی جہاں وہ مومن رہتا تھا۔ تو جب انہوں نے مولانا سے ذکر کیا تو انہوں نے ایک کلمہ حق کہا خدا نے میری دعا قبول نہیں کی، تیری آمین قبول کر لی۔ یہ نہیں تو وہ راضی ہو جائے، نہیں معلوم کس کی آمین ہو جسے خدا قبول فرما۔ اس لیے اگر 40 مومن اگر مل کر دعا کریں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو اجتماعی دعا ہوتی ہے کئی حضرات اس میں، اور اگر کوئی دعا پر آمین نہیں کہتا اور اس کے دل میں یہ خیال آئے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس نے آل محمد کے اختیار پہ شک کیا، اس کو شک ہو گیا ہے اختیار آل محمد پر۔ اس لیے دعا مانگو کہ اس نے خود کہا ہے کہ طلب کرو اور وعدہ کیا ہے تم مانگو گے تو میں دوں گا، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہاں تک روایات میں علماء نے لکھا کہ 2 فرشتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، کرام الکاتبین، یہ لکھ رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ذرا سی نیکی کرو یہ ادھر والے لکھ لیتے، ذرا سا گناہ کرو یہ لکھ لیتے۔ آپ نے انہیں کبھی لفٹ نہیں کروائی؟ اتنی بھائیوں سے پوچھئے 1400 سال سے تعلقات درست کرنے کے چکر میں ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کرنے کی کوشش بس اپنی اپنی اوقات کی بات ہے۔ کوئی نوکروں سے سلام دعا رکھتا ہے، کئیوں کی مالکوں سے سلام دعا ہو جاتی۔ کئیوں کی نوکروں سے سلام دعا کی کوشش، اور یہ نوکر وہ نہیں ہے کہ مالک سے سلام دعا نہ ہو تو تم سے سلام دعا کرنا۔ یہ 2 لکھ رہے ہیں جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک آخری سانس آئے لکھتے رہے۔ غالب نے بھی تسلیم کیا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا تو میں تحریر بھی تھا، نہ گواہ نہ اپیل، یہ لکھ رہے۔ اور ہمارے مرنے کے بعد جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے بارے میں مکمل رپورٹ یہ دے دیں، ادھر والا اچھائیاں دے رہا، ادھر والا برائیاں دے رہا۔
ان دونوں کی رائے کاؤنٹ ہوگی خدا کی بارگاہ. لیکن مذہب اہل بیت میں ایک طریقہ ہے آل محمد کا بتایا ہوا. ہم کفن میں گواہیاں لکھتے ہیں خاک شفا کے ساتھ یا زعفران کے ساتھ. شاہدہ بے ایمان ہی، میں گواہی دیتا ہوں یہ مومن تھا. امام فرماتے ہیں 40 کی رپورٹ جاتی ہے کہ مومن تھا، اور 2 اگر کہہ بھی دیں کہ گناہگار تھا تو آواز خدا آتی ہے تم 2 کی مانو یا 40 کی مانو. ایک 2 کوئی بات کو تسلیم کروں یا 40 کی بات کو؟ 40 نے لکھا مومن. اور یہ کتاب ہے اسی شہر لاہور سے، اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے. مولانا محمد ایوب بشوی صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے. ثمرات الحیات، آیت اللہ محمود امامی اصفہانی نے اسے لکھا ہے. پوری زندگی کی ریسرچ کا نچوڑ ہے آیت اللہ کا، اور اردو کا ترجمہ اتفاق سے اسی آپ کے شہر سے شائع ہوا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، وارث رسول نے فرمایا کہ یہ لکھتے ہیں یہ نیکیاں اور یہ گناہ، لیکن اگر کوئی بندہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے. اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. حوالے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نوجوان نسل میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو چکے ہیں جنہیں حوالے کی سخت ضرورت ہوتی ہے. ان سے میں کہتا ہوں اپنے ایمان پہ شک کرنا، سیدوں کے فرمان پہ شک نہ کرنا، ورنہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. وہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر رات کے وقت لعنت بھیج دے تو اللہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس نے بطول کے دشمن پر لعنت بھیجی ہے، پوری رات اگر یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھنا. اگر پوری رات اچھا، اس میں کئی حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں کوئی تحفظات بھی ہیں کہ اتنے چھوٹے سے کام کے بدلے میں سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں. تو ان سے کہتا ہوں فلسفہ حج کو سمجھو. ایک میدان میں خالی جا کر بیٹھنا ہے ظہر سے لے کے مغرب تک، اور جیسے ہی مغرب ہوئی اب مولوی صاحبان کہتے ہیں مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو گئے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. اصل میں مولویوں کے گناہ اتنے گھمبیر ہوتے ہیں، انہیں ایسی روایتوں پر یقین نہیں ہوتا. اور بار روایت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شک بھی کرے کہ کیا کوئی میرا گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ ہے کبیرہ، کہ اس نے شک کیوں کیا کہ میرا کوئی گناہ رہ گیا. اس لیے مرنے کے بعد جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو نماز جنازہ میں آپ دیکھیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ 5 تکبیریں کیوں پڑھتے ہیں. تو اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 4 کیوں پڑھتے ہیں، لیکن یہ مناظرہ ہو جائے. اور اگر حسین کی مجلس کے ذریعے سے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسے میں اپنے امام کا فرمان سناتا ہوں. بندے نے پوچھا مولا 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ فرمایا 5 نمازوں کے لیے 5 تکبیریں ہیں، کیونکہ تم پہ نمازیں 5 فرض کی گئی. ہر تکبیر ہر نماز کی گواہی ہے، اور اس میں فکریں کیا ہیں. اب ہمارے یہاں نماز جنازہ ایسی نہیں
کہ شاہد اور غائب کو بخشوا دیا اور مردہ بیچارہ پڑا اس غریب کی کوئی نہیں سنتا. حینا و میتنا، ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہمارے چھوٹوں کو بخش، ہمارے بڑوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہماری عورتوں کو بخش. اور مردہ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے. دعا ہے تو اونچی مانگو، اس لیے ہمارے یہاں اونچی آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور اس کے لیے جو فکریں ہیں ان فکروں کو یاد رکھیے جس میں پڑھا جاتا ہے تابع بیننا و بینہم بالخیرات. یہ لفظ عام ہے، ترجمہ دور ہے. اونچا پڑھنے والوں کی اکثریت بھی اس سے واقف نہیں. معلوم ہونا چاہیے کیا پڑھا. اس میں پالیسی ہے، اے اللہ ہمارے مرنے والوں سے ہمارے رشتے کو قائم رکھنا نیکیوں کی وجہ سے. آپ اگر اپنے مرنے والوں کے لیے نیکیاں کر کے بھیجتے رہو گے رشتہ قائم رہے گا. انہیں بھلا دو گے، فاتحہ نہیں پڑھو گے، ایصال ثواب نہیں کرو گے تو اجر شریعت ان سے کوئی رشتہ نہیں رہے. حضور فرماتے ہیں کتنے والدین کے آنکھ ہیں جو مرنے کے بعد فرما بردار لکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو نیکیوں سے یاد رکھتے ہیں. اور کتنے زندگی کے نیک اچھے تعلقات والے ہیں کہ جو مرنے کے بعد تعلقات توڑ بیٹھتے ہیں ان کے لیے فاتحہ یا اعمال خیر نہ کرنے کی وجہ سے. اب اس کے اندر ایک لائن ہے اور اس میں آپ کی توجہ چاہیے. اللہم ان ھذا عبدک، خدایا یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے. وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہے. وابن امتک، تیری کنیز کا لڑکا. خدا کی قسم یہ نماز جنازہ کے فکرے ہیں. جو نجف اشرف جا چکے ہیں ان سے گواہی چاہتا ہوں، جو نجف اشرف جا چکے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو بے شک وہ کھڑا ہو کے مجھے روک دے. جو نہیں جا چکے خدا انہیں لے کر جائے. علی کے روضے میں جانے سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے یا امیر المومنین انا عبدک، اے علی میں تیرا بندہ ہوں. تو جو ہے یہ نہیں آپ بولا، اے علی، اے علی میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا. مجھے سمجھ نہیں آتی جو وہاں جا کر اپنے آپ کو علی کا عبد مان لیتا ہے اسے پاکستان میں آ کر علی کو رب ماننے میں کون سی مشکل ہے. ایک بڑی جاہلانہ بحث چھیڑی گئی. سب علی رب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بھی رب ہیں. کمال رب علی صغیرو، میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی. توجہ ہے یا نہیں؟ جیسا کہ انہوں نے میری ربوبیت کی تھی. خود علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں عبد ہوں، میرا رب محمد ہے. اللہ رب الارباب ہے. یہ علی کو رب کہنے سے آپ کی توحید کا بت گر نہیں جائے گا. یہ تراشی ہوئی توحید جسے خطرہ پیدا ہو گیا. جاؤ بینکوں والوں کو روکو جو اکاؤنٹ ہولڈر کو عربی میں رب المال کہہ رہے ہیں. اور جو کائنات آدم و عالم میں جتنے بھی فسادات پیدا کیے گئے اسلام کے اندر ان کا مرکزی محور کردار علی کی دشمنی.
اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری کنیز نزل بک وانت خیر منزول بہ، یہ تیرا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ مولوی کہتے ہیں وہ درے اٹھا کے فرشتے کھڑے کیے ہوئے اس میں کہ ادھر مہمان آئے ادھر شروع ہو جاؤ، اور فکر یہ ہے نزل بک وانت خیر منزول بہ، تو بہترین مہمان نواز ہے۔ جو مدائن گئے ہوئے ہیں عراق کی زیارت کے بعد، وہ حضرت سلمان کا محل ہے، قبر ہے حضرت سلمان کی، ساتھ میں قمیل ہے، یہ دعائے قمیل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے اس لیے میں نے ان کا ریفرنس دیا، یہ گٹھے ہیں وہاں پر سلمان، اور ان کی قبر کے اوپر پتھر پر ایک شعر لکھا ہوا، یہ کون سا شعر ہے جو سلمان کی قبر پہ کندہ کر دیا؟ کہا یہ وہ شعر ہے جو علی نے سلمان کے کفن میں لکھا، تو جسے علی کفن میں لکھ دیں وہ قبر میں لکھ دیا گیا، وہ فت سلمان و الی کریم، سلمان کو کریم کے پاس بھیجنا بغیر زاد ولا عمل، نہ اس کے پاس کوئی عمل ہے نہ زاد سفر، عمل پہ ناز کرنے والوں علی سلمان کے لیے لکھ رہے ہیں، وجہ ہے یہ نہیں ہے بھلا امیر المومنین مولوی جتنی شریعت تو جانتے ہوں گے، سلمان کو بھیج رہا ہوں خدا کے پاس مہمان بنا کر، نہ اس کے پاس عمل ہے نہ کوئی زاد سفر، اور آگے علی فرماتے ہیں کیونکہ کریم کی توہین ہے کہ کوئی اس کا مہمان بنے اور کھانا اپنے گھر سے لے کر آ رہا ہو، کیونکہ یہ کریم کی توہین، کیونکہ یہ کریم کی توہین کہ کوئی اس کا مہمان بنے اور کھانا گھر سے لے کر آ رہا، نزل بک وانت خیر منزول۔ اگلا فکرہ کیا ہے؟ اللہم انا لا نعلم بہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ اللہ میاں کے سامنے جھوٹ، اگر اللہ پکڑ دے کٹھے چوری کی تھی تم نے اور پھر کہتے ہو کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، یہاں بعض مولوی صاحبان نے بھی یا دھوکہ دیا یا بھولے پن میں کہہ کہ صاحب نہیں برائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اچھائیاں ہی یاد کرنی چاہیے، ایسے یہ کہا گیا۔ تو پھر اگلے فکرے کیوں ہیں؟ ان کانا محسنا فزد فی احسان، نیک تھا تو نیکیوں میں اضافہ کر دے، وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا مُجْرِمًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، گناہگار تھا تو بخش دے۔ معلوم ہوا جو ابھی کہا تھا کہ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس کا تعلق نیکیوں سے نہیں تھا، وہ کوئی نیکیوں کی گواہی نہیں تھی، وہ گواہی تو بعد میں آئے گی، نیک تھا تو معاف کر دے، اور برا اگر نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر، اور اگر برا تھا تو اسے معاف کر دے۔ تو یہ پہلے کیا کہا ہے کہ اللہم انا لا نعلم بہ الا خیرا، رسول فرماتے الخیر ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ نماز اہم ہے لیکن جنازے میں نماز کی گواہی نہیں، روزہ اہم ہے لیکن جنازے میں روزے کی گواہی نہیں، زکوٰۃ اہم ہے لیکن نماز جنازہ میں زکوٰۃ کی گواہی نہیں۔ علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ جس کی گواہی نماز جنازہ میں بھی دینی پڑے گی، معافی کی امید نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں لا نعلم بہ الا خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور آج ہی کی تو رات تھی جب ام المومنین کو بھی خواہش ہوئی میں چادر کے اندر آ جاؤں، نبی کی اچھی بیوی کو خواہش ہوئی، علی سے نہ لڑنے والی بیوی کو خواہش ہوئی، حضرت ام سلمہ کو خواہش ہوئی
जब उसने शबे जुमा में पंजतन को चादर में देखा, मैं भी आ जाऊं, शुक्रिया उम्मे सलमा, तूने एक तबके की नुमाइंदगी कर दी। कल को कोई कह देता हम होते तो हम भी चले जाते। अहलियत इनकी भी वही है जो दूसरियों की थी। चादर के बाहर कह रही थी मैं अंदर आ जाऊं, और पैगंबर ने भी बड़ा पुरलुत्फ जुमला कहा। सादा सादा कह देते नहीं तुम अंदर नहीं आ सकती, लेकिन पैगंबर ने बड़ा तफसीली डिटेल के साथ जवाब दिया, इन्ना के अला खैर, तू खैर पर है लेकिन अहले बैत में शामिल नहीं है। तो जब खैर वाली अहले बैत में नहीं, शर वाली कैसे हो सकती है? सियासत का ऐलान पब्लिक में होना जरूरी है, मजहब का ऐलान खुदा के सामने होना जरूरी है। सियासत जो ओहदे देती है उसकी अनाउंसमेंट होना जरूरी है पब्लिक के सामने। पब्लिक को पता नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा कौन मिनिस्टर बना? मजहब वाले को खाली खुदा की ताईद काफी है। लिहाजा मजहब में जो इज्जत वाला होता है उसे खुदा दाखिल करता है, जो नहीं होता उसे खुदा नहीं करता। नूह के बेटे ने अल्लाह से कहा था मेरा बेटा मेरी अहले बैत में, एनाबनी मैं जानते हो ना नूह का बेटा पहला काफिर जो नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया। बाद में जो भी चढ़ा इसी की सुन्नत पे अमल किया। कोफर भी करते थे तो अपनी कोई स्टाइल नहीं रखते थे, सारी कॉपी चल रही थी। नबी को छोड़ा पहाड़ पे चढ़ गया। था बेटा उसके बेटे होने में भी शक नहीं है, सिवाय एक आध आलिम ने कहीं पे लिख दिया कि नहीं था, लेकिन अक्सरियत लिखती है कि बेटा था। अक्सरियत लिखती है कि बेटा था, कुरान में है इनाबनी में नाहली, मेरे अहल में से। खुदा ने कहा नहीं सभी नाहले, ये तेरी अहल में से नहीं है, निकल गया। था बेटा। एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा मैं भी शाह साहब हूं लेकिन मैं मातम नहीं करता। मैंने कहा तुम में और नूह के बेटे में क्या फर्क है? मच्छर तुम में और नूह के बेटे में क्या फर्क है? उसका किरदार भी यही था, बाप का मजहब नहीं मानता था। तो अब अगर कोई सैयद अली की विलायत में मशकूक हो जाए, समझिए ये भी उसी स्कूल का पढ़ा हुआ है जहां किनान मियां पढ़ते लिखते रहे थे। उसे अम्मा की तरबियत ने कर मां को शक था रसूल की, नबी की नबूवत में, इका के शक। गुर्बत को रोती थी, कोसने देती थी, मुखालिफत करने के लिए कोई मैदान नहीं छोड़ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे, ऊपर बैठे होते थे, कश्ती बन रही और बूढ़ा नबी यह नीचे खड़ी हुई, पहले तालियां बजाती, पब्लिक इकट्ठी करती, फिर कहती दरिया में पानी नहीं, नदियां खुश्क है, अरसे से बारिश नहीं हुई, बुढ़ा कश्ती बना रहा। लोग हंसना शुरू हो जाते, ये खुश हो जाती। ये थी शैतान की नुमाइंदा। और एक थी मोमिना, वो रिश्तेदार नहीं थी, रोज कचड़ी उठा के आ जाती थी और कश्ती के नीचे बैठ जाती थी। कब चलना है? खलूस इतना था कि एक दिन नूह ने फरमा दिया रोज तकलीफ न किया कर, बड़ी दूर से पता नहीं कहां से तू चल के आती है इतना सामान उठाकर, तू घर जा, तूफान आएगा तो तुझे लेके जाऊंगा।
तूफान आएगा। ऊपर वाले से बंदे कम बोलते हैं, जरा तवज्जो कीजिए। तूफान आएगा, तुझे लेके जाऊं। बुढ़िया घर चली गई, तूफान आ गया, नूह मशरूफ हो गए, बिजी हो गए बेटे को समझाने में। मुज़ाकरात इतने तवील हुए कि पानी सर से ऊंचा हो गया, पहाड़ डूब गया। झूठा वसीला पहले गर्क होता है और उसे वसीला बनाने वाला बाद में गर्क होता है। अब जैसे ही वो गर्क हुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यकदम बुढ़िया याद आई। ओहो, फिर अंदाजा लगाया पानी बहुत ज्यादा है, कहां बची होगी बेचारी। कश्ती चल पड़ी। 6 महीने तक पानी की सतह आग पर कश्ती सफर करती रही, 72 अफराद को लेकर। और आज पूरी कायनात में हर बच जाने वाली जिन्स को उठाकर खुदा का नबी चलता रहा। 6 महीने के बाद कश्ती जनाब नूह गर्दार पे आने लगी। नूह ने या अली मदद कहकर अपनी कश्ती को बचाने की कोशिश की। नजफ अशरा में कोहे जूदी पर नूह की कश्ती को करार आ गया। कश्ती सुकून से रुक गई, पानी उतरा, फिर कश्ती उतरी, फिर नूह उतरे, फिर पैदल घर को चले। अचानक रास्ते में क्या देखते हैं, ख्याल आया बुढ़िया का। और अब जो मोड़ के क्या देखा कि झोपड़ी भी खड़ी है, चूल्हा भी जल रहा है, बुढ़िया रोटियां पका रही है। और जैसे ही उसने हजरत नूह को आते देखा, गठड़ी उठा के दौड़ पड़ी। चले गठड़ी उठाई और दौड़ पड़ी। चले नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया किधर? उसने कहा वो कश्ती, वो तूफान। नूह का सर झुक गया। फरमाया वो तो आके चला भी गया। उसके हाथ से गठरी जमीन पे गिर गई। कहती है तेरी नबूवत की कसम, ना मुझे पता चला ना मेरी झोपड़ी को। अब ये भी सच है कि तूफान आया था और ये भी सच है कि मोमिना को पता नहीं चला। अलीशुन वलीशुल्लाह पढ़ो, कयामत आके गुजर जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जमीन गिरेगा, सूरज आएगा, ज़लज़ला, उमड़ पड़ेंगे समंदर। लेकिन ये अजाब है अली के दुश्मन के लिए।